viewers, a very warm welcome to the show. میں ہوں کامران شاہد. نواز شریف صاحب ایک شخصیت ہے اور ان کے خلاف جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے پاکستان کی عوام نکل آئی ہے یا ایون 10% عوام نکل آئی ہے سڑکوں پر. دو آوازیں ہیں, صرف دو آوازیں ہیں. ایک نواز شریف صاحب ہیں اور ان کے خلاف دو آوازیں ہیں جو بہت زیادہ بوانگ دہل ان کی مخالفت کرتی ہیں. پہلے دن سے ان کے خلاف ہیں, نہ صرف الیکشن پہ ریگنگ کے مسئلے کو لے کے بلکہ اب تو خیر ان کے ہاتھ ایک اور ایشو آیا 5 مہینے پہلے پیناما لیکس کا. وہ دو آوازیں پچھلے 3.5 سال سے پوری کوشش میں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ان کے حساب سے جو وہ یہ دو آوازیں سمجھتی ہیں, یہ دو لیڈر جو سمجھتے ہیں کہ وہ نہ وزارت عظمیٰ کے اہل ہیں, نہ وہ کوئی فارن پالیسی بنانے کے اہل ہیں, نہ وہ کوئی ڈومیسٹک پالیسی چلانے کے اہل ہیں, نہ وہ صاف کریکٹر رکھتے ہیں اپنا فائنینشلی, ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں, انہوں نے لوٹ مار کی ہے. یہ وہ دو آوازیں پچھلے 3.5 سال سے کہہ رہی ہیں. لیکن نواز شریف صاحب ایسے ہیں جو ٹس سے مس نہیں ہوتے. ان کی سیٹ ابھی بھی مضبوط ہے, ان کی پارٹی ابھی بھی انٹیکٹ ہے, وہ ابھی بھی بادی نظر میں پاپولر ترین پرائم منسٹر ہیں. کشمیر سے لے کر پنجاب تک, پنجاب سے لے کر خیبر پختونخوا تک ضمنی انتخاب ہو تو وہ جیت جاتے ہیں. جو دو واضح ان میں سے ایک تو عمران خان صاحب ہیں پی ٹی آئی کے, اور ایک ہے شیخ رشید صاحب. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ. آج انہوں نے عمران خان صاحب کے بعد ایک ریفرنس دائر کیا ہے قومی اسمبلی میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ 62-63 پہ پرائم منسٹر نہیں اترتے, صادق الامین نہیں رہے, ان کو جو ہے وہ فارغ کر دینا چاہیے. بادی النظر اس بات کے کہ ان کے اس ریفرنس سے جو کہ اسپیکر ریاض صادق کے ہاتھ میں, اور ریاض صادق صاحب کے متعلق بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ وہ پارٹی ہیں ود نواز شریف صاحب, بہت سے لوگوں کی رائے ہے, بہت سے لوگوں کی رائے کسی نہیں ہے. یہ ریفرنس کا مستقبل کیا ہے, اسی سے بات کا آغاز کریں گے. شیخ صاحب بہت وارم ویلکم. آپ وہ آواز ہیں جو چاہتے نہیں کہ پرائم منسٹر فنکشن کریں, آپ کے پاس اپنے دلائل ہیں. یہ جو 62-63 کا آپ نے چیلنج کیا ہے نواز شریف صاحب کو, بہت سے لوگ کہتے ہیں پلٹ کے یہ آپ پہ اور عمران خان صاحب پہ نہ آ جائے, آپ کے مخالفین آپ کو نہ چیلنج کر دیں اس بات پہ. کیا آپ کے پاس دلائل ہیں ان کو اس بارے میں ڈسمس کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کو اس کی بیس پہ؟ دیکھیں دلائل تو بڑے واضح ہو گئے ہیں. ان کی اولاد, وہ خود, ان کے بچے سب مانتے ہیں کہ ہماری 9 آف شور کمپنی ہیں. یہ کیسے بنی, کیسے پیسہ گیا, کیسے منی لانڈرنگ ہوئی, کیسے ٹیکس کو چھپانے کی بات کی گئی, کیسے انکم ٹیکس اوائڈ کیا گیا. بیسیکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے, ان کے صاحبزادے صاحب نے خود ایک انٹرویو دے کر قوم کو بتایا کہ ہاں ہمارا پاناما لیکس میں مال ہے. ان کی صاحبزادی صاحبہ نے ایک تردید کی کہ میرا تو پاکستان میں کچھ نہیں ہے. بعد میں پتہ لگا سب کچھ ہی ان کا ہے. اب 2-3 باتیں بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں کہ خود نواز شریف صاحب نے کہا کہ جناب علی میرے سے ٹرائل شروع کیا جائے. یہی بات عمران خان صاحب نے کی کہ میرے سے ٹرائل شروع کیا جائے. ابھی تو یہ پی نٹس ہے 200 آدمیوں کا. جی شاید کامران صاحب بلین ٹریلین روپیز کی جائیداد دبئی سے نکلنے لگی. آپ انتظار کریں, اس میرے الزام کو سنبھال کے رکھیں. اربوں روپے کی جائیداد نکلنے جا رہی ہے اسحاق ڈار صاحب کی. اربہ روپے کے لوگوں میں لندن میں ایسٹس نکلنے جا رہے ہیں. دیکھیں برطانیہ جیسے ملک نے 44 بلین پاؤنڈز واپس لے لیے سوئٹزرلینڈ سے. یہ کہتے ہیں جی $200 بلین ہیں سوئٹزرلینڈ میں. لوگ دڑا دڑ نکال کے لے جا رہے ہیں. اس کے باوجود انڈیا کے ایسٹس اور اس کی پیسے سوئٹزرلینڈ میں کم ہوئے ہیں, پاکستان کے بڑے ہیں. پاکستان میں ہمارا لوٹ مار کا, ہمیں لوٹ کر پیسہ جمع کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کیونکہ اوپر سے کرپشن شروع ہو رہی ہے, اس لیے نیچے تک ایک کرپٹ معاشرہ ہے اور کرپٹ لوگوں نے ایک اتحاد بنا لیا ہے. اور کرپٹ لوگوں کے پاس ہر چیز ہے, مشینری ہے ان کے پاس. دیکھیں میں آپ سے چاہتا تو یہ تھا کہ میں خود آپ سے الگ بات کرتا. ہم نے 13 اگست جشن آزادی کا جلسہ رکھنا, صرف ہمیں عوامی مسلم لیگ کو بین کیا گیا. جی جب ہم ہائی کورٹ گئے اور جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب نے کہا بھئی یہ حلقہ اس کا ممبر ہے, اس سے کیا آپ کو چڑ ہے, اور دوسرے سارے کریں یہ نہ کریں. انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا. اگلے دن ریویو پٹیشن, ہفتے کے دن. میں نے نہیں کبھی سنا کہ گورنمنٹ اتنی میرے سے الرجک ہے, اتنی خوف زدہ ہے کہ انہوں نے مجبور کیا کہ ہفتے کے دن ریویو پٹیشن سنی جائے. اس میں بھی منہ کی کھانی پڑی اور پھر جج صاحب کی بھی ٹرانسفر کر دی گئی. یہ انصاف کے تقاضے اس ملک میں اس طرح پورے ہوں گے؟ ہم نہیں دیکھ رہے, ہم پورا کر رہے ہیں. ہمارے جو سیاسی استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ عدالت کی فائل کو بھرو, عدالت کی فائل کو بھرا, اسپیکر کے قانون کو بھرو, اسپیکر کے قانون کو بھرا, سپریم کورٹ کے قانون کا وقت آ رہا ہے اس کو بھی بھریں گے. الٹیمیٹلی
فیصلہ سڑکوں پہ ہونے جا رہا ہے. میں جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. یہ 22 پارٹیوں کا جو مجھے کوارڈینیٹر بنایا گیا پیٹ, اس کو مین افیکٹولی, اور تحریک انصاف اور اس میں پیپلز پارٹی, سب پارٹیاں شامل ہیں. 19 کو انشاءاللہ فیصل آباد جا رہا ہوں, اور 20 کو جو ہے وہ گجرانوالہ, پھر اسی طرح ملتان اور بھاولپور, اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو ساری پارٹیاں لاہور کا رخ کریں گی. آ رہے ہیں ہم لاہور. لاہور والوں راشن ڈال لو اپنے گھروں میں, آ رہے ہیں ہم. اسپیکر پہ آپ کو اعتماد نہیں پھر بھی آپ نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن پہ آپ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے پھر بھی آپ لوگوں نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. اب عدلیہ پہ بھی آپ کو اعتماد نہیں پھر بھی آپ سپریم کورٹ جائیں گے, تو یہ شوشہ ہے. شوشہ ہوتی ہے نا, جس طرح ویسے ہی کر رہے ہیں آپ یہ خانہ پوری. ادروائز آپ نے سڑکوں پہ جانا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے, سب لوگ یہ ویسے ہی ہے, فائل پوری کر رہے ہیں. دیکھیں سیاست مسلسل جد و جہد کا نام ہے. ساری حجتیں ساری, کل کوئی یہ نہ کہے جناب علی, کل کوئی بڑا غبارہ پھٹا تو یہ نہ کہے جناب علی کہ غبارے کو ہوا دے دی گئی تھی جی, اور جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو گیا جی, جمہوریت کو یہ ہو گیا. ساری کباتیں پوری کر رہے ہیں. دیکھیں سپیکر ان کا اپنا ہے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ سپیکر کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی. اس سپیکر کی تو پارٹی ہی اپنی ہے, اس کے گھر کی ہے. سو یہ ہمیں 30 دن میں فیصلہ کریں گے, جو بھی فیصلہ کریں. ان میں ہمت تو نہیں آپ ہے. کیوں اس کے آگے پیش ہوئے ہیں کہ آگے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جو آپ کو پتا ہے ان کی پارٹی یہی ہے. سر ہمیں یہ خیال ہے کہ شاید الیکشن کمیشن, ہم تو بڑے لائرز کو دیکھنے کا بعد گئے کہ شاید الیکشن کمیشن یہ کہے کہ آپ پہلے سپیکر کے پاس جائیں, اس لیے وہ حجت بھی ہم پہلی پوری کر رہے ہیں. دیکھیں نا, ہمیں تو اس حجت کو پورا کر رہے ہیں کہ شاید الیکشن کمیشن لیگلی یہ کہے سپیکر نے 30 دن میں فیصلہ کرنا ہے. اور کل میں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ اگر یہاں سے امیدوں کے مطابق فیصلہ نہ ہو تو ہمیں قومی اسمبلی سے ریزائن کر دینا چاہیے. سب سے پہلا ریزائن میں دوں گا. شیخ صاحب 62-63 پہ تو پھر بڑے بڑے لوگوں کے وہ گماشتے کھل سکتے ہیں, ماضی کھل سکتے ہیں, کیونکہ پی ایم ایل این کی حکومت نے عمران خان صاحب کے خلاف ریفرنس آلریڈی دائر کر چکی ہوئی ہے 62-63 کو لے کے. دیکھیں 62-63 عمران خان پہ انہوں نے کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عمران خان نہ گورنمنٹ میں ہے, نہ ان پہ کوئی, ٹھیک ہے لیگلی ان کا رائٹ ہے, گورنمنٹ نے داخل کیا ہے, یہ کٹا انہوں نے ہی کھولا ہے. اسی رسے کے ساتھ ان کے اس کیس کو لپیٹا جائے گا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی ایسی اگر ہے تو دیکھیں نا, عمران خان خود کہتا ہے کہ مجھ سے شروع کرو, پھر تو اس ملک میں سارا مسئلہ ہی حل ہونے جا رہا ہے. عمران خان کا بھی کیس ہونے جا رہا ہے اور نواز شریف صاحب کا بھی ہونے جا رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف کو وہ پاک صاف اور گنگا نہایا ہوا ڈکلیئر کرے اور عمران خان کو فارغ کر دے. پھر میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اور کوئی استعفیٰ دے نہ دے. میں پی ٹی آئی میں پچھلی دفعہ میں نے نہیں دیا, انہوں نے دیا. میں ان کو مجبور کر دوں گا کہ سڑکوں پہ بھی آئیں اور استعفے بھی دیں سارے. میں سجیشن پیش کر سکتا ہوں, پارٹی ان کی ہے. اچھا, میری رائے میں پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی استعفیٰ دینے کے علاوہ. اور شیخ صاحب آپ کی رائے تو یہ آ گئی, لیکن obviously ان کی پارٹی نے بھی بڑا نیم دلی سے لاسٹ ٹائم بھی استعفیٰ دیا تھا, سوائے جاوید ہاشمی صاحب کے کسی نے استعفیٰ جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. استعفیٰ دینا بڑا مشکل کام ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ دے دیں گے, اس کے بعد پی ٹی آئی دیتی ہے کہ دیتی ہے. ایک بندے کے استعفے سے تو خیر حکومت جانے سے رہی. بعض بندہ جو ہوتا ہے نا 100 بندوں پہ بھاری ہوتا ہے. میں اپنا استعفیٰ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں, اپنے استعفے کی بات نہیں کر رہا. آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ یا صادق تو یہی چاہتا ہے کہ شیخ رشید اٹھے کے کھڑا ہی ہو تو میں کہوں قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. میں چاہتا ہوں جی ٹھیک. ہاں, مجھے تو میرا تو سپیکر نہیں کھلتا, باہر آ کے خطاب کرنا پڑتا ہے. کوئی ایسا بدنصیب ممبر ہے کہ جس کا سپیکر نہیں کھلتا, وہ باہر آ کے میڈیا سے بات کرتا ہے. میں روز آپ کے الیکٹرانک میڈیا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عنایت سے, آپ کی دوستی تعلق سے میں روز حقیر سا انسان بات کرتا ہوں. لیکن جس اسمبلی میں مجھے میرے شہر نے بھیجا ہے, نہ اس کو ترقی کا 1 روپیہ ملا ہے ترقیاتی کاموں کا. اس کا ہاسپٹل بند ہے, اس کے کالج بند ہے, اس کے ایکسپریس وے بند ہے, اور اس کے جواب میں جو انہوں نے جلسیاں کی ہیں ان کا رزلٹ بھی دیکھ لیں کہ عوام کس قدر ان سے متنفر ہو چکے ہیں. سو مجھے اللہ سے پورا یقین ہے کہ بہتری کے حالات ہوں گے. اصل میں قومی اسمبلی کے جو سپیکر ہیں وہ سپیکر کھولتے ہیں صرف اچکزئی صاحب کا, تاکہ وہ کھل کے حکومت کی اصل پالیسی جو ہے وہ بتا سکے ایجنسیوں کے متعلق. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے. سر یاز صادق سے مجھے پوری ہمدردی ہے, یہ فیصلہ کرتے ہیں نواز شریف صاحب. کلنگ کیا کہتے ہیں, کلنگ 1 bird with 2 stones. وہ اچکزئی کو کہتے ہیں پڑ جا. اچکزئی کا فیصلہ نواز شریف صاحب نے کیا ہوگا ایجنسی کے خلاف بات کرنے کا؟
بالکل مجھے ایک برابر شک نہیں ہے. جس دن میں رائٹ ٹائم سے پہلے جاؤں, کوئی اپوزیشن کی میٹنگ ہو, اپوزیشن کی میٹنگ سے پہلے یہ مخبر کے طور پر جاتا ہے خورشید شاہ کے بھی, اعتزاز احسن کے بھی, سپیکر کے بھی, اور دیکھیں نا ایسی ٹوپی ڈرامہ ڈبا پیر بنایا ہوا ہے. اور چودھری نثار جو چکزئی کو پڑھتا ہے وہ بھی نواز شریف کے مشورے سے پڑھتا ہے, کیونکہ جب فوج شیر کی دم پہ پیر رکھتی ہے اور منہ میں سٹک دیتی ہے نا, جب شیر کی دم پہ فوج پیر رکھتی ہے اور منہ پہ سٹک دیتی ہے, منہ کے اندر سٹک گھسیٹتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں جی کہ چکزئی نے بہت برا کیا, اپنی ایجنسیوں کو برا کہا. اور سر جی کو را کے خلاف بیان دے کے بتائے لوک سبھا میں, کوئی کھاد کے خلاف, اور یہ جو بڑا یہاں افغانستان کا بنتا ہے کھاد کا اور را کا اور موساد کا, کوئی موساد کے خلاف بات کر کے بتائے جی, کوئی M16 کے بارے میں بات کر کے بتائے برٹش ایمبیسی میں. یہ ہم نے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں ان کو, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. سپیکر صرف شیخ رشید کا بند ہے اس ملک میں 3 سال سے, لیکن میرا بند ہے, پھر بھی میں نے ان کی بولتی بند کی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ خیرات بٹے گی, کلیجہ پھٹے گا تو ان کی بھی خیرات بٹے گی انشاءاللہ تعالی. شیخ صاحب 14 اگست پہ آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان جن کے خلاف آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ PIA کی لاجواب سروس کا افتتاح کر رہے ہیں. آپ کا ویژن کیا ہے, ان کا ویژن کیا ہے, وہ ترقی کی طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں, آپ نعرے اور ان کے خلاف, حضور یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ PIA کی لاجواب سروس میں ٹریول کریں, اب آپ برطانیہ ہیں, ہر وہ کام کر رہے ہیں جس میں کمیشن ہے. مہنگے جہاز لیں گے, مہنگی ٹرام لیں گے, مہنگی ٹرین لیں گے. میں نے ساری زندگی چین سے دوستی کے ساتھ گزاری, میرا خود کاروبار چین میں ہے, میرے خاندان سارے کا ادھر ہیں. آپ یقین کریں جو چیز 1 روپے کی ہے یہ 3 روپے کی بنا رہے ہیں, 6 روپے کی بنا رہے ہیں. جو لاکھ روپے کی ہے یہ 5 لاکھ روپے کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں. اور یہ جو انہوں نے قانون بنایا ہے یہ سب جیلوں میں ہوں گے, ان سب کے نام ECL میں ہوں گے. انتظار کریں, وہ وقت دور نہیں ہے. یہ کمیشن خور اور دولت لوٹنے والے, اللہ میرے کو منظور ہوا, یہ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے. اور یہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں. سائیوال میں کول کے کارخانے, آج ریلوے کا حال دیکھو, جو امریکن انجن لے رہے ہیں وہ میکسیکو کے بنے ہوئے انجن ہیں, ان کے پارٹس پر میکسیکن لکھا ہوا ہے. پہلے وہ ٹرکی میں بنا رہے تھے اور آف شور کمپنی کو یہاں ٹھیکہ دیا ہوا انہوں نے. اور سر جی سائیوال میں جا کے یہ کوئلہ لائیں گے, ان کو موت پڑتی ہے کراچی میں. اگر یہ بنانا ہی تھا, اب بتائیں پورٹ سے کہاں جائے گا سائیوال میں کوئلہ؟ اور نکارا قسم کے کارخانے, ویسے ہی نندی پور. یہ سارے پروجیکٹ جو نواز شریف حکومت بنا رہی ہے ناکام ہے, ناکام ہے, ناکام ہے, ناکام ہے, ناکام ہے. عوام بھی فیصلہ کر لیں گے الیکشن جب آئے گا, لیکن فی الحال سر کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ کوئل کا کار اور بھاشا ڈیم میرے مرنے کے بعد بتانا, میری زندگی میں تو نہیں بن سکتا نا جی. یہ ساری شاہراہ ریشم بھاشا ڈیم میں جائے گی. 5 وزیر اعظم اس کا افتتاح کر چکے ہیں. بے وقوف قوم کو بناتے ہیں, قوم بھی بن جاتی ہے, قوم بھی سادہ ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ سائیوال اتنا نواز شہباز شریف صاحب لے کے گئے ہیں میڈیا شیڈیا کو, ناکام ہوگا یہ سر, ناکام ہوگا. نندی پور سے بھی برا حال ہوگا سائیوال پاور پلانٹ کا. کیا بنا قائد اعظم سولر پلانٹ کا جی. میں لاہور میں جاتا ہوں, میں سمجھتا تھا کہ ہماری لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, لاہور میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے جی, جو ان کا اپنا گھر ہے. قوم نے فیصلہ کر لیا کہ UPS پہ زندہ رہنا ہے. جو قوم UPS اور SMS پہ گزارا کرے اور مس کالوں پہ گزارا کرے, اس کا لیڈر نواز شریف اور شہباز شریف ہی ہو سکتا ہے. جو قوم UPS پہ مس کال پہ گزارا کرے, اس کا لیڈر جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف ہو سکتا ہے. شیخ رشید یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا قوم سے کہ جناب اندھیرے ختم کر دیں گے, 2018 تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. شیخ صاحب اگر ختم ہو گئی نا تو اس کے بعد آپ لوگ تو کچھ نہیں کر سکیں, اگلا الیکشن بھی ان کا ہی ہے, جتنی مخالفت کر لیں آپ. سر جی انہوں نے کہا کہ مشرف کو کٹہرے میں لاؤ, جنہوں نے بجلی کا. اور سر جی مشرف کو کٹہرے میں لانے کے لیے ادھر دیکھو, ادھر زاہد احمد کو لاؤ, ماروی میمن کو لاؤ, میر مقام کو لاؤ, ریاض پیرزادہ کو دانیال لاؤ, عزیز, دانیال کو لاؤ. ہیں جی ابھی مجھے گننے تو دیں نا. آدھی کیبنٹ مشرف کی ہے. جعلی ساری صورت حال قوم کو دھوکہ دینے والے. آج میں صبح اسمبلی میں گیا ریفرنس تیار کرنے کے لیے. اگر قوم کو میری بات پہ یقین ہے تو شروع میں 20-21 بندے تھے جی, بعد میں کہیں 40 ہوئے 11 بجے جا کے.
11 بجے جا کے 40 کس بات کی جمہوریت ہے؟ میں نے کل بھی کہا گھنگرو پہنو اور ناچو جمہوریت ہے جی، چوروں کی جمہوریت، ٹھمکا لگاؤ جمہوریت کا، لوٹو ہمیں، کھاؤ ہمیں، بیچو ہمیں، دنیا کے ہر ملک کے پاس ہمیں بیچو، کیونکہ ہم بکاؤ مال ہیں، ہماری قیمت ہے، ہماری ایک قیمت ہے، جو ہماری قیمت لگاتا ہے ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی وہی کرتے ہیں، لگاتے ہیں، بناتے ہیں، کماتے ہیں، پھر ملک سے باہر لے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ انشاءاللہ میں 20 تاریخ کو فیصلہ آباد میں وتھ ڈاکومنٹ کے ساتھ باتیں کروں گا، گھبرائیں نہ یہ لوگ۔ یہ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ شیخ صاحب یہ جو احتساب ریلی ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اس میں لوگوں کی پریزنس اتنی نہیں تھی، تو لوگوں میں کوئی اویئرنیس آئی ہے پاناما میں؟ میں اس ریلی میں نہیں تھا، لوگ کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے پاناما کرپشن معاملے پہ؟ جو ہم نے 13 کو ریلی کی، میں آن اوتھ کہتا، میری بات سن لیں، میں آن اوتھ کہتا ہوں میں نے ساری زندگی میں اتنی بڑی ریلی دوسری طرف تم دکھا ہی نہیں سکے راجہ بازار۔ جب سے میں سیاست میں آیا ہوں میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میری ریلی اتنی بڑی ہوگی، خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں۔ ان کو رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا لال حویلی کے آگے سے جلوس، ادھر بھی تو کوئی لوگ ہیں نا اشکل دینے والے۔ لیکن عمران خان کی ریلی ٹھیک تھی جی، جتنی ہونی چاہیے تھی، اس معیار کی نہیں تھی جتنا بڑا وہ لیڈر ہے۔ لیکن اگر ہم سارے اس میں شامل ہوتے، جب انہوں نے سولو فلائٹ کی اس ریلی کی، تو وہ اس مقام کی نہیں تھی۔ اگر ہمیں یہ خیال تھا، کیونکہ میں نے نعیم الحق کو کہا کہ ہم 13 تاریخ کو دونوں نہ رکھیں، اور وہ غلط فہمی پیدا ہوئی، اگر ہم ساتھ ہو جاتے تو یہ ہزارہا لوگ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو اس لیول کی نہیں ہے۔ لیکن اب عمران خان نکلے گا، دنیا ساری اس کے ساتھ ہوگی، آ رہا ہے عمران بھی لاہور، گھبرائیں نہیں۔ شیخ صاحب لاہور آ کے کیا کریں گے؟ مطلب لاہور میں مال روڈ پہ آ جائیں گے، تھوڑی دیر دھرنا دیں گے، چلے جائیں گے، کیا کریں گے لاہور آ کر؟ یہ لاہور کو بڑا فوکل پوائنٹ بنایا ہوا ہے۔ بتائیں اب کیا کریں؟ کپڑوں کو آگ لگائیں؟ بتائیں کیا کریں؟ خودکشی کریں؟ کیا وہ جو عرب دنیا میں لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگائی، چوروں سے نجات حاصل کریں گے آگے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جا رہے ہیں بھاولپور، گجرانوالا، ملتان، فیصل آباد، جی ان سارے جگہوں پہ جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ عوام کا رسپانس کیا ہوگا، سمندر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وہ ایک مس مینجمنٹ ہوئی ہے 13 کی، اتنی بھی نہیں ہوئی جتنا آپ نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ساروں نے۔ ٹھیک، اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے، کل نا میرے پروگرام میں بہت بڑے بڑے جرنلسٹ آئے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ 3 کانسپریسی تھیریز ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہمارے سلیم بخاری صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت ایک تو یا شاید یہ چاہ رہی ہے کہ سارے جتنے سروسز چیفز ہیں ان کے 1 سال بڑھا دیے جائیں، 4 سال کر دیں۔ دوسری تھیری یہ ہے کہ راحیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن دے دی جائے 1 سال کی، اور تیسری یہ کہ ان کو عہدہ دے دیا فیلڈ مارشل کا۔ آپ کے خیال میں یہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہونے جا رہی ہے، یا یہ تینوں فضول باتیں ہیں؟ سلیم بخاری صاحب میرے بھائی ہیں، میرے شہردار ہیں، میرے ووٹر ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں۔ یہ عارف نظامی صاحب نے بھی بہت بڑی بریکنگ نیوز چلائی ہیں۔ میں بغیر ملے جس راحیل شریف کو میں جانتا ہوں، جس راحیل شریف صاحب کو میں جانتا ہوں، دنیا کی ادھر ہو جائے گی ادھر ہو جائے گی، نہ وہ فیلڈ مارشل بنے گا، نہ وہ ایکسٹینشن لے گا۔ جو کچھ اس نے کرنا ہے اپنے ٹینیور میں کرنا ہے، اور جو مقبولیت سے جلے ہوئے ہیں، جلنے والوں کا منہ کالا، اور منہ کالا ہو کے رہے گا۔ جو راحیل شریف کی مقبولیت سے 4 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، 6 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں، لوگ شکل نہیں دیکھنا چاہتے ان لوگوں کی۔ ٹی وی پہ آتے ہیں، ٹی وی آگے کر دیتے ہیں، یہ ٹی وی پہ آتے ہیں، ٹی وی آگے ریموٹ کر دیتے ہیں۔ اور میں نے کراچی کے کھمبوں کے بالکل نیچے لگی ہوئی راحیل شریف کی فوٹویں دیکھی ہیں۔ راحیل شریف صاحب کی فوٹویں میں نے کراچی کے کھمبوں کے بالکل اینڈ پہ لگی ہوئی دیکھی ہیں، کسی بندے نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا، اسی طرح لگی ہوئی ہیں۔ اور ممکن ہے میں 28 کو کراچی بھی جلسہ کروں انشاءاللہ تعالی۔ تو شیخ صاحب کیا وجہ پاپولیرٹی کے آپریشن ضرب عضب کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے راحیل شریف صاحب کی پاپولیرٹی اتنی آپ جو بتا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں میں نے سیاست میں کافی چیف آف آرمی سٹاف دیکھے ہیں۔ ایک چیف آف آرمی سٹاف کے اس کا میں وزیر بھی رہا ہوں، اس کے ساتھ مشرف کے ساتھ۔ ایوب خان کے خلاف میں نے تحریک چلائی ہے۔ ایک چیف آف آرمی سٹاف نے مجھے قید بھی کیا، ایک بامشقت قید دی۔ لیکن راحیل شریف نے جتنی محنت کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ صبح دیکھو کہاں ہوتا ہے، جس طرح نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہاؤس سے چڑ کھائے بیٹھے ہیں نا، بالکل ریورس ہے راحیل شریف صاحب۔ وہ ایکٹیو ہے، چین سے لے کے ٹرکی تک، اور ٹرکی سے لے کے
عید جب جوانوں کے ساتھ گزارتے ہیں اور گوادر سے لے کے کراچی تک میرا خیال ہے اے ویری ویری ایکٹیو چیف آف آرمی سٹاف آف پاکستان راحیل شریف. ان کی پاپولیرٹی اپنی جگہ پہ شیخ صاحب، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں بنتی. تعلقات تو بڑے اچھے ہیں، جس طرح کے ٹیررزم کے اوپر کوارڈینیشن ہو رہی ہے، میٹنگز ہوتی ہیں، تو سول ملٹری تعلقات تو بڑے اچھے چل رہے ہیں پچھلے 3.5 سال سے. کامران شاہ صاحب آپ چسکا لے رہے ہیں. نواز شریف فوجی وردی دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے. وہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ٹریفک پولیس والوں کو بھی فوجی سمجھ بیٹھتا ہے. کئی دفعہ ٹریفک پولیس والا اگر سلوٹ بھی مارے نا تو وہ پہلے دیکھتا ہے کہ بلا کون سا لگا ہوا ہے، کلر کون سا ہے. وہ سر جی اس کی جہانگیر کرامت کی نہیں بنی نواز شریف، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں انہیں. اور جہانگیر کرامت جس دن بنا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ جہانگیر کرامت بھی اس ملک میں گڈو پپو قسم کا چیف آف آرمی سٹاف تھا. کوئی ایمبیشیس ہی نہیں تھے، لٹریری قسم کا، پڑھا لکھنے والے نہیں ہوتے. A square is equal to A+B. جی اگر اس سے نہیں بنی تو راحیل شریف صاحب سے کیسے بنتی؟ آصف جنجوعہ، کبھی آپ نے سوچا کہ آصف جنجوعہ کی فیملی نے ان پہ کیس کیا کہ انہوں نے مارا، نواز شریف نے زہر دیا یا کیا ہوا ہے؟ پاکستان دلچسپ سیاست میں داخل ہونے جا رہا ہے اس جمعے سے. انشاءاللہ یہ 20-25 دن بڑے اہم ہیں. یہ چور بھاگیں گے، قانون جیتے گا، انصاف جیتے گا. اور جو انصاف میرے ساتھ یہ کرنے جا رہے تھے، دیکھیں کہ ہفتے کے دن ریویو پٹیشن انہوں نے لگائی جسٹس عباد صاحب کے آگے، عباد الرحمان کے، وہ ڈٹ گیا اور اتنا بڑا جلسہ ہوا. پاکستان کی تاریخ میں لال حویلی میں اتنا بڑا جلسہ عوامی مسلم لیگ کا کبھی ہوا ہی نہیں. لوگوں کا رسپانس ہے، اچھا، لوگوں کے اندر ایک ولولہ ہے. اور ان کا جلسہ دیکھیں، کرسیوں کا سارے پاکستان سے بلا کے بھی نہیں بھرا. ایک بریک لیں گے ویورز. سیدھے پاکستان کے معاملات چل رہے ہیں. دوسری طرف نریندر مودی جو ہے وہ ببانگ دہل اپنی 15 اگست کی سپیچ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بلوچستان، پاکستان والا جو کشمیر ہے وہ، اور چترال کی اور گلگت کی بات کی. ان کے عوام کا بقول مودی صاحب کے عوام نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ ان کے آواز کس طرح اٹھا رہے ہیں، ان کے رائٹس کے لیے کس طرح وہ سرگرم ہے. کتنی بڑی پاکستان کی فورن پالیسی ناکامی ہے. اور فورن پالیسی ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ فوج کے پاس ہے، لیکن یہ جو لیوریج ملا ہے کہ مودی جو ہے وہ بات کر رہا ہے بلوچستان کے رائٹس کی، اور اس کے اوپر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو UN میں لے جانے والا کوئی نہیں. یہ ذمہ داری پھر کس کی ہے، فوج کی یا حکومت کی؟ اس پہ بھی ضرور بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہہ رہے ہیں 25 دنوں میں جو حکومت کا سفایا بھی ہو سکتا ہے اور بہت بڑا انقلاب بھی آ سکتا ہے. اس پہ ضرور بات کریں گے، لیکن جو انقلاب اس وقت دہلی والے نے برپا کیا ہے وہ سنواتے ہیں آپ کو. 15 اگست کو مودی صاحب نے کیا فرمایا اپنی عوام سے، ذرا سن لیں پھر واپس آتے ہیں اس پروگرام میں. میں آج لال قلعے کی پراچیر سے کچھ لوگوں کا وشیش ابھینندن اور آبھار ویکت کرنا چاہتا ہوں. پچھلے کچھ دنوں سے بلوچستان کے لوگوں نے، گلگت کے لوگوں نے، پاک آکوپائیڈ کشمیر کے لوگوں نے، وہاں کے ناگرکوں نے جس پرکار سے مجھے بہت بہت دھنیواد دیا ہے، جس پرکار سے میرا آبھار ویکت کیا ہے، میرے پرتی انہوں نے جو سدبھاونا جتائی ہے، دور دور بیٹھے ہوئے لوگ، جس دھرتی کو میں نے دیکھا نہیں ہے، جن لوگوں کو وشے میں میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن ایسے دور سدور بیٹھے ہوئے لوگ ہندوستان کے ایک پردھان منتری کو ابھینندن کرتے ہیں، اس کا آدر کرتے ہیں، تو میرے 125 کروڑ دیش واسیوں کا آنند ہے، وہ میرے 125 کروڑ دیش واسیوں کا سمان ہے. اور اس لیے یہ سمان کا بھاؤ، دھنیواد کا بھاؤ کرنے والے بلوچستان کے لوگوں کا، گلگت کے لوگوں کا، پاک کے قبضے والے کشمیر کے لوگوں کا میں آج تہہ دل سے آبھار ویکت کرنا چاہتا ہوں. بھائیو، شیخ صاحب اس کے بجائے اس کے کہ ہم بات یہ کر رہے ہوتے کھڑے ہو کے، ہمارا پرائم منسٹر یا ہماری حکومت بات کر رہی ہوتی کہ بلوچستان میں ہندوستان انوالو ہے، را انوالو ہے، مقبوضہ کشمیر میں یہ کچھ ہو رہا ہے. نریندر مودی جو ہے وہ پاکستانی کشمیر، اور نریندر مودی جو ہے بلوچستان پہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہم پہ الزام لگا رہا ہے. دیکھیں، نریندر مودی انڈیا کی تاریخ کا سب سے چھوٹا آدمی ہے جو بڑی جگہ چلا گیا ہے اور تعصب اور نفرت کی بنیادوں پہ چلا گیا ہے. اسلام دشمنی کی بنیادوں پہ چلا گیا ہے، بابری مسجد کی بنیادوں پہ چلا گیا ہے.
اور ان بے وقوفوں کو یہ بات بڑی واضح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکن نے بڑی اچھی بات کی, پہلی دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو. 2 اٹامک پاورز ہیں, پھر یہ برلا جی کے مندر میں خیرات نہیں بٹے گی جی, پھر گھاس نہیں اگے گی, پھر مندروں میں گھنٹیاں نہیں بجیں گی, نہ طوطے چہکیں گے, نہ میناؤں کی آوازیں سنیں گے آپ, کیونکہ پاکستان کا سائنٹسٹ دنیا کا بیسٹ سائنٹسٹ ہے, اور اس نے جو ٹیکنالوجی, ماڈرن ٹیکنالوجی کی ہے, وہ شبرات پہ یا 14 اگست پہ پھلجھڑیاں چلانے کے لیے نہیں کی ہوئی, وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے کی ہے. ایسے ہی لوگوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے. اور فرسٹ ٹائم جب سے میں سیاست میں ہوں, میں انڈیا کی سیاست کو جتنا میں سمجھتا ہوں, انڈیا پہ بات تو نہیں کرنا چاہتا, کشمیر کو میرا خیال ہے جتنا میں سمجھتا ہوں شاید کوئی نہ سمجھتا ہو پاکستان کی سیاست میں. ہندوستان, اگر پاکستان کو کوئی ایسے حالات پیدا ہوئے, پاکستان جو ہے ہندوستان کی اشورنس ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اور اگر وہ آسام کے قریب کا علاقہ بھی اگر مودی صاحب سمجھتے ہیں, کیونکہ پہلی دفعہ ہندوستان میں ایک ایسا پرائم منسٹر آیا ہے جو نان الائنڈ سے باہر نکلا ہے, جو پرانے یا نئے یورپ سے باہر نکلا ہے, جو امریکہ کی طرف بڑھا ہے, اور باوجود کہ اس نے 21-22 بلین $US کا ان کو کانٹریکٹ دیے ہیں اس ٹور پہ, لیکن سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی نہیں حاصل کر سکا. اور اس کے مقابلے میں میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے رول کو وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی, لوگوں نے پسند نہیں کیا. مودی کا 5 دسمبر کو جاتی عمرہ آنا پسند نہیں کیا. پٹھان کوٹ کے واقعے پہ سری لنکا سے فون کرنا اور ان کو میسج بھیجنا پسند نہیں کیا. لندن سے بار بار فون کرنا پسند نہیں کیا. اور میری یہ ذاتی رائے ہے کہ نواز شریف صاحب مودی کی سوچ کو سمجھنے میں میرا خیال ہے انہیں اثر نو جائزہ لینا چاہیے اپنی پالیسی کا. مودی وہ نہیں جو نواز شریف سمجھ رہے ہیں. مودی وہ ہے جس کی سیاست انتقام پہ ہے, مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر ہے. اور اگر کاروباری پرائم منسٹر یہ سمجھتا ہے کہ وہ آپ کا کاروبار چلنے دے گا اور کاروبار کرے گا, سر جی 44-45 روپے جو کھڈی والے کو کپڑا ملتا ہے وہ 35 روپے کا انڈیا سے وایا دبئی آ رہا ہے. سارے کراپس تباہ کر دی ہیں, ساری ٹیکسٹائل تباہ کر دی ہے, ساری کھیتی اجاڑ دی ہے قیمتوں میں سبسڈی دے دے کے. وہ جس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں مودی صاحب, گھبرائیں نہیں, ہفتوں اور مہینوں کی بات ہے, ان کو جواب ملے گا, ان کو جواب ملے گا اور ان کی خواہش کے مطابق ملے گا. جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. انٹرویو چل رہا ہے تو عمران خان صاحب کی خبر آئی ہے, انہوں نے پیناما لیکس پر سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان کر دیا ہے. ابھی آپ کی عمران سے کل ملاقات بھی ہوئی تھی تو یہ ڈسکس کیا تھا انہوں نے کہ سڑک کے بجائے ہم سپریم کورٹ میں پہلے جائیں گے اور سپریم کورٹ سے اگر انصاف مل گیا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. میرے ساتھ تو انہوں نے سڑکوں کو ڈسکس کیا جی, میرے ساتھ تو سپریم کورٹ کی بات نہیں ہوئی. بہت اچھی بات کی ہے عمران خان نے, ساری چیزیں پوری کرنی چاہیے, لیکن سڑکوں پہ فیصلہ ہوگا, فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا. اور پوری کوشش کر لینی چاہیے, لیکن آپ نواز شریف, شہباز شریف صاحب اور ان کی سیاسی سوچ سے اگر ناواقف ہیں کہ یہ سیدھی انگلی سے گھی نکلے گا, یہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا, ٹیڑھی انگلی سے نکلے گا, اور ٹیڑھی انگلی کا فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا. لاہور ہوگا, لاہور. چلو شیخ صاحب, اس سے پہلے گیلانی صاحب کو بھی تو کورٹ نے فارغ کر دیا تھا نا, تو اگر آپ کے دلائل میں اور آپ کے حقائق میں اور آپ کی پاناما لیکس کی باتوں میں وزن ہوگا یا آپ کے عمران خان کی, تو کورٹ فارغ کر دے گی ان کو بھی, اگر ایسی کیا بات ہے اس پہ؟ دیکھیں, عمران خان نے اچھی بات کی. اگر جمہوری طریقے سے یہ مسئلے طے ہو جائیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے؟ اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں, کیونکہ اسپیکر کی جو آج میں نے ارادے دیکھے اور سنا, وہ اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی. لمبا پھڈا پڑ سکتا ہے اس پاکستان میں, اور لمبا پھڈا پڑ سکتا ہے. یہ میں بات آپ کے پچھلے انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ اگست ستمبر اہم مہینے ہیں, اور میں اس پر قائم ہوں کہ اگست ستمبر اہم مہینے ہیں, اور 2016 نواز شریف صاحب کے جانے کا سال ہے. اگست تو خیر شیخ صاحب آدھا نکل گیا, دیکھ لیتے ہیں اگست اور ستمبر بھی. نواز شریف صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے, ابھی جب وہ آئے ہیں یعنی کہ انہوں نے عوام میں بھی جا رہے ہیں, جلسے بھی کر رہے ہیں, آرمی چیف, ISI کے چیف میٹنگز بھی کر رہے ہیں, آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے؟ اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب منظرنامے سے غائب تھے, بیمار تھے, 5 مہینے جو بھی تھے منظرنامے میں نہیں تھے, اب جب واپس آئے تو آپ کو لگا ہے کچھ تھوڑا کانفیڈنس آیا ہے ان کا, حکومت کا واپس بحال ہوا ہے جس طرح وہ آئے ہیں واپس؟
میں نے 14 اگست کو ذرا سی جھلک دیکھی ہے, مجھے تو پریشان حال نظر آیا. ایک وہ اسپین میں بھی ہے پریشان حال ایوینیو, اس کا ہی نام ہے. پاکستانی زیادہ وہاں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں حماموں کے باہر, کپڑے ٹنگے ہوتے ہیں رسیوں پہ بارسلونا میں, اور اس کا نام بھی جگہ کا کوئی پریشان حال ہے. مجھے تو پریشان حال ہی دکھائی دی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے. مجھے تو کوئی چہرے پہ چمک نہیں دکھائی دی. حکمرانی کے جو اپنے اپنے دیکھنے کے انداز ہیں. ایک دن ضیاء الحق نے مجھے کہا شیخ رشید تیرا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی جب بندہ اقتدار میں ہونا جنرل صاحب, لوگ کہتے ہیں آپ کی آنکھیں ہیما مالینی سے ملتی ہیں. جب اقتدار سے اتر جاتا ہے کہتا ہے بہنگا تھا ٹیرا تھا, ایک دوسرے سے نہیں ملتی تھی. یہ بڑا تماش بین سی قوم ہے, اور جرت کی بات کرنی اور سچ کی بات کرنے کے لیے جو حوصلہ چاہیے, یہ ہم سے ویسے ہی خوف زدہ نہیں ہے کہ ہفتے کے دن ریویو پٹیشنیں کی ہیں انہوں نے. ان کو پتہ ہے کہ ہم عوام کی آواز ہے الحمدللہ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور فضل سے سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. نواز شریف صاحب سے آپ کو ویسے لگاؤ بڑا ہے, یعنی ان کو آپ چہرہ بھی بغور دیکھتے ہیں ٹی وی پہ. ویسے تو آپ کو سیاسی لحاظ سے ان سے سرسری سا دیکھا تھا, لیکن ٹی وی پہ ان کا چہرہ بھی آپ کلوز میں دیکھتے ہیں شیخ صاحب. جی سرسری سا دیکھا تھا, پریشان نظر وہ آیا تو دکھ ہی ہوتا ہے نا. پرانے دوستوں کا وہ بھی پریشان نہیں دیکھنا چاہتے, اس لیے میں چاہتا ہوں اب ریسٹ کریں, جانے دیں. وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں, کافی ہو گیا ہے. ٹھیک, اب 1935 سے لگے ہوئے ہیں. 35 سے اگر خوشحالی نہیں ہوئی تو میرے کہنے سے تو نہیں ہو سکتی جی. ملک 47 میں بنا ہے, یہ 1935 سے لگے ہوئے ہیں, ابھی تک خوشحال نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال کر ہماری جان چھوڑا, کیونکہ جب تک یہ خوشحال نہیں ہوں گے قوم کا تو ستیہ ناس اور تباہ برباد ہو جائے گی. یہ دعاؤں پہ آگئے اب تو آپ نواز شریف صاحب جان چھڑانے کے لیے. لگتا ہے اگر کورٹ سے ریلیف نہ ملا, سڑکوں سے ریلیف نہ ملا, پھر دعائیں کرنی پڑیں گی آپ کو. دعا تو روز کرتے ہیں جی, اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پہ رحم کرے, غریبوں کے حال پہ رحم کرے, اسلام کے حال پہ رحم کرے, مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے حال پہ رحم کرے. اور یہ جو 2 نمبر کے لوگ جو ہیں, یہ ڈبہ پیر قسم کے لوگ جو ہیں, ان سے جان چھڑائے. اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. بریک لیں گے جی. اور عمران صاحب جو ہے وہ ببانگ دوحل اس میں گرج رہے ہیں, برس رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر 3 ستمبر تک جواب نہ آیا تو لانگ مارچ کریں گے گجراوالا سے آگے تک. یہ بھی پوچھیں گے ضرور شیخ صاحب اس پہ آن بورڈ ہے یا نہیں. روڈوں کی سیاست کے تو ماہر ہے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ویری ویلکم بیک. عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر ٹی او آر پہ جو ہے وہ فیصلہ نہ کیا حکومت نے 3 ستمبر تک, تو وہ گجراوالا سے لے کر آگے تک اتوار کو 3 ستمبر اتوار کو لانگ مارچ یا مارچ کریں گے جو ختم ہوگا لاہور میں. یہی وہ مارچ ہے شیخ صاحب جو آپ سے ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ جی ہاں, یہی وہ مارچ ہے. اسی کے لیے لاہور والوں کو میں نے کہا کہ تیار. اور آپ کو پیپلز پارٹی ہے آپ کے ساتھ اس میں یا نہیں ابھی تک؟ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں پیپلز پارٹی سے کل بات ہوگی, اللہ بہتر کرے گا. باقی تو سارے ہیں جی, سوائے فضل الرحمان کے. طاہر القادری صاحب تو ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. طاہر القادری صاحب دبنگ آدمی ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں. اور بالآخر نواز شریف کے لیے یہ 14 شہادتیں جو ہیں نا, یہ آپ دیکھیں یہ کیا نتیجہ نکالیں گے. یہ میری بات یاد رکھنا. اور جب جسٹس نجفی کی بھی رپورٹ آئے گی تو لگ پتا جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے. تو شیخ صاحب ستمبر کا مہینہ اس کا مطلب آپ بڑا کروشل دیکھ رہے ہیں. میں 2016 میں نواز شریف کا میں کہہ کے تھک چکا ہوں. لوگ یہ نہ کہیں کہ میں اگست ستمبر کے مہینے کو اہم مہینہ دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی فیصلہ کن حالات ہوں گے, اور قوم کی امید ہے مجھے کہ امیدیں اور امنگیں بر لائیں گی, اور چوروں, لٹیروں, ڈاکوؤں, کمیشن خوروں, پناما لیکس کے ڈاکوؤں اور ماڈل ٹاؤن, سانیہ, منہاج القرآن کے قاتلوں کو قوم اپنے انجام پہ دیکھے گی انشاءاللہ تعالی. نہیں شیخ صاحب, اسی پہ پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں آج. آپ بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ویور شیخ رشید صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے. ملکی حالات سے وہ مایوس ہے, لیکن نواز شریف صاحب کو بے دخل کرنے کے حوالے سے ان کی امیدیں جو ہیں وہ جوان ہیں. اور 2016 کو انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سال قرار دیا ہے نواز شریف صاحب کی سیاست کے خاتمے کا. لیکن دوسری طرف نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بائی پول سے لے کشمیر کے الیکشن تک ایک پاپولر لیڈر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. ان کی باڈی لینگویج بہت سے لوگوں کے نزدیک اگر ویک ہے یا کمزور ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ اپنا کام اپنے پوائنٹ آف ویو سے کرتے جا رہے ہیں. پی آئی اے کی پریمیئر سروس ہو, جی کے سیکشنز کے افتتاح ہو, وہ کر رہے ہیں. جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ پرائم منسٹر کا کافی فاصلہ ہوا, میٹنگز نہیں ہو رہی, وہ بھی الزام اس لحاظ سے دھل رہا ہے کیونکہ پچھلے
جب سے کوئٹہ کا دھماکہ ہوا ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک بے تحاشا میٹنگز آرمی چیف اور انٹیلیجنس چیف کے ساتھ پرائم منسٹر کر چکے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے نزدیک ٹھیک ہے حالات سول ملٹری بیلنس اس طرح کا نہیں ہے پچھلے 3.5 سال سے، لیکن دونوں کے درمیان، لیکن یہ بھی ایک فیکٹ نظر آتا ہے ابھرتا ہوا کہ دونوں نے سیکھا ہے، آرمی نے بھی اور پرائم منسٹر نے بھی، ان کی حکومت نے بھی، کہ کس طرح ڈیفرنسز کے باوجود جو ہے کو ایگزسٹ کرنا ہے۔ یہ جو ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کا مہینہ ہے جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں یا عمران صاحب کہہ رہے ہیں فیصلہ کن ہے، یہ 2014 جتنا فیصلہ کن ہوگا جس میں دھرنا ہوا لیکن کچھ بھی نہ ہوا، یا یہ اس سے کچھ مختلف ہوگا، یہ ٹائم از اے بیسٹ جج۔ ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے، آپ اپنی فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں فرنٹ لائن کامران کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔